اللہ رب العزت کے ہاں سید الابرار کہلائے گا وہ بندہ جو والدین کے مرنے کے بعد انہیں بھولتا نہیں ہے، انہیں فراموش نہیں کرتا ہے، انہیں یاد رکھتا ہے۔ بہت عظیم فرامین ہے میرے معصومین کی۔ ہر بندہ آج کل مہنگائی کے چکر میں سارے پریشان ہیں۔ مار دیا سفید پوش کو، سفید پوش تو مر گیا ہے بیچارہ، اس مہنگائی نے مار دیا لوگوں کو۔ معصوم فرماتے من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ، معصوم فرماتے جس بندے کی خواہش یہ ہو کہ اللہ اسے عمر بھی لمبی عطا فرمائے، اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، رزق بھی زیادہ ہو، عمر بھی لمبی ہو، اگر کوئی چاہتا ہے تو معصوم فرماتے وہ ایک کام کرے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، والدین کے ساتھ نیکی کرے، صلہ رحمی کرے، اللہ عمر کو لمبا کرے، رزق میں برکت ہو جائے۔ یہ مصنوعی مہنگائی اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ والدین بہت بڑی نعمت، والدین دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ۔ ایک نوجوان آیا بارگاہ نبوت، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک دعا کر رہا ہوں مسلسل، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، مولا میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ سید الانبیاء نے فرمایا تیرے گھر تیرے والدین ہیں، اماں ابا ہے؟ جی نہیں، ابا ہے، اماں کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا جا اپنے باپ سے کہے وہ تیرے حق میں دعا کرے، باپ دعا کرے گا دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ نوجوان پیچھے مڑا، پیغمبر نے صحابہ کو خطاب کر گیا کاش آج اس کی ماں زندہ ہوتی۔ بہت بڑا ذریعہ ہے دعاؤں کی قبولیت، ماں اور باپ دونوں، پھر ماں باپ سے بھی زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ۔ میں نے پڑھا روایتوں میں اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو، ماں باپ زندہ بھی نہ ہو، قبرستان چلے جاؤ، ماں کی قبر پہ بیٹھ کے اسے وسیلہ بنا کے دعا کرو، اللہ پھر بھی رد نہیں کرتا۔ ماں بہت بڑی نعمت۔ حضرت موسیٰ جیسے نبی کو حکم ہوتا ہے ماں کے انتقال کے بعد جب کوہ طور پہ جاتے ہیں نا، کیونکہ لاڈلے نبی تھے، بے تکلفی میں باتیں ہوتی تھی، پہلے لہجے میں بات کرنے شروع کی نا، ارشاد ہوا نا میرے موسیٰ نبی نا اب اس لہجے میں بات نہ کرو، اور پیچھے دعا کرنے والی چلی گئی ہے۔ پہلے پیچھے ماں دعا کر رہی ہوتی تھی، وہ چلی گئی ہے، اب اس لہجے میں نہیں۔